السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مشکل وقت جو ہوتے ہیں وہ قوموں کی ترجیحات کا فیصلہ کرتے ہیں، اور یہ جو مشکل وقت ہے یہ ہماری ترجیح کا فیصلہ کر رہا ہے۔ اور اب تک کے اعداد و شمار کے مطابق، اب تک کی ہماری فیس بک اور سوشل میڈیا ایکٹیویٹیز کے مطابق ہماری ترجیح جو سامنے آئی ہے وہ یہی ہے کہ ہم نے صرف آپس میں لڑنا ہے۔ ایسا مشکل وقت جو اس چیز کا متقاضی تھا کہ ہم اپنی قوم کو، اپنے بچوں کو، اپنے بڑوں کو، اپنے بزرگوں کو آگاہی دیتے، ان کو بتاتے کہ کیسے اس مشکل وقت میں اس مکروہ بیماری سے ہم اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں۔ ایسے مشکل وقت میں شیعہ سنی کو ٹرول کر رہا ہے، سنی شیعہ کے پیچھے لگا ہوا ہے، تبلیغی جماعت کو بنیاد بنا کر میں اپنی سیاسی مخالفت نکال رہا ہوں، اور اس تبلیغی جماعت کو بنیاد بنا کر میں اپنی مسلکی اختلافات کی تسکین کر رہا ہوں۔ کیا خلاصہ نکلا؟ کہ ہماری ترجیح صرف اور صرف انتشار ہے۔ ہم کبھی بھی ایک قوم نہیں بن سکتے، اور جو سوسائٹی، جو معاشرہ مشکل وقت میں قوم نہ بن سکے، میرے سامنے کم از کم کوئی ایسی مثال نہیں ہے کہ وہ معاشرہ، وہ قوم کبھی سروائیو کر سکی ہو۔ میری آپ سے دست بستہ گزارش ہے، میں ہاتھ جوڑ کے آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یہ جو مشکل ٹائم، اور اس مشکل ٹائم میں جو فرصت کے لمحات اللہ رب العزت نے ہمیں دیے ہیں، ہم ان دونوں کو استعمال کریں اپنے آپ کو بہتر بنانے میں، اپنی قوم کو بہتر بنانے میں، اپنی سوسائٹی کو بہتر بنانے میں۔ میری آپ سے درخواست ہے کہ ایسے وقت میں جب تبلیغی جماعت کے مسائل جو انیشیلی ضرور تھے وہ حل ہوئے، الحمدللہ اب ان کو کسی قسم کے کوئی مسائل نہیں ہیں، تو میری آپ سے درخواست ہے کہ ان پرانی چیزوں کو بنیاد بنا کر آپ حکومتوں کو مت لتاڑیں، ان پرانی چیزوں کو بنیاد بنا کر مسلکی جو اختلافات ہیں ان کو ہوا میں نہ اچھالیں پلیز۔ سب چیزیں رہیں گی، جو اختلافات ہیں آپ کو کسی نے نہیں کہا کہ ان اختلافات کو ختم کر دیجئے۔ ہم صرف اتنا آپ سے گزارش کر رہے ہیں، بحیثیت پاکستانی، بحیثیت آپ کا ایک بھائی، اس قوم کا ایک فرد، میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ اس مشکل وقت میں ہم اپنے سیاسی، اپنے مسلکی اختلافات کو کچھ وقت کے لیے سائڈ پہ کر کے قوم بن جائیں۔ یار بلاول بھٹو جس نے دین کا ایک لفظ نہیں پڑھا، ان کا اوڑھنا بچھونا سیاست، اور اب ان کا اوڑھنا بچھونا حکومت کی مخالفت ہے، وہ بھی اس مشکل وقت میں کہہ رہا ہے کہ اس وقت ہمارا پرائم منسٹر ہے، اس وقت ہمارا ہیلتھ منسٹر ہمارا پرائم منسٹر ہے، وہ جو کہے گا ہم کریں گے۔ یار ہم پیپلز پارٹی سے کتنا اختلاف رکھتے تھے، لیکن سندھ میں پیپلز پارٹی نے جو انیشیٹیوز لیے، سب سے پہلے ڈنکی کی چوٹ پر پیپلز پارٹی کی حمایت ہم نے کی، کر رہے ہیں، کریں گے۔ تو بھیا اب میں دیکھ رہا ہوں فیس بک پر کچھ لوگ کہہ رہے ہیں خمینی وائرس آ گیا پاکستان میں، اور ادھر جناب شیعہ کہہ رہے ہیں کہ تبلیغی وائرس آ گیا پاکستان میں۔ بھائی ہم اس مشکل وقت میں تھوڑی دیر کے لیے، تھوڑے ٹائم کے لیے ایک قوم نہیں بن سکتے ہیں کیا؟ آ گیا وائرس، یار جہاں سے بھی آیا، سب کو پتا ہے کہاں سے آیا ہے، بعد میں چیزیں ڈیسائیڈ ہو جائیں گی، جو اس جرم میں ملوث ہیں سامنے آ جائیں گے، لیکن اس وقت ہمارا فوکس صرف اس پہ ہونا چاہیے کہ ہم اس مشکل وقت سے نکل کیسے سکتے ہیں۔ اللہ کی توجہ، اللہ کی نصرت کیا ایسے آئے گی؟ اللہ کی نصرت تو جماعت پہ آتی ہے۔ ہم تو آج بھی منتشر بیٹھے ہیں اور انتظار کر رہے ہیں کہ خدا کی نصرت آ جائے گی، کیسے آئے گی بھیا؟ تو پلیز میری آپ سے درخواست، اپنے سیاسی اختلافات، اپنے مسلک کے اختلافات کو کچھ وقت کے لیے سائڈ پر رکھ دیجئے۔ آپ کو کسی شخصیت سے اختلاف ہے، آپ کو کسی پارٹی سے اختلافات ہے، آپ کو کسی مسلک سے اختلافات ہے، رکھیے، سنبھال کے رکھیے، لیکن کچھ وقت کے لیے اس کا اظہار روک دیجئے بس۔ میری آپ سے ہاتھ جوڑ کر درخواست ہے، اگر آپ اس درخواست پر عمل کر سکیں تو میں آپ کا یہ احسان زندگی بھر نہیں بھول سکتا ہوں، پلیز۔ اور میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ بھی یہ درخواست اپنے حلقے میں پہنچائیے۔ ہو سکتا ہے ایک بندے کی درخواست مل کے ہم ایک قوم بن جائیں کچھ وقت کے لیے، اور جس وقت ہم قوم بن گئے، میں آپ کو یقین سے حلفاً کہہ سکتا ہوں کہ ہم اس مشکل وقت سے نکل جائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمیں شعور عطا فرمائے کہ اس مشکل وقت کا تقاضا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قوم بنا دے بس، اور آپ سے درخواست ہے کہ قوم بننے کے لیے کوشش کیجیے پلیز۔